اسی کے ساتھ میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جناب پیر طریقت رہبر شریعت میری مراد جناب پیر غلام اشرف الدین صاحب وہ آئیں اور اپنا روحانی وجدانی خطاب سنا کے ہماری دلوں کو منور فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے اقبال نگر کی بستی سے جو نوجوان آئے ہیں جو بوڑھے آئے ہیں اپنے عشق کا ثبوت دیجیے گا. نعرہ تکبیر. میں نہ بولے میں نے کچھ نہیں ہونا تھا نعرے کا جواب دینے لگے تو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. نعرہ تکبیر تکبیر. نعرہ رسالت رسالت. نعرہ حیدر حیدر. نعرہ غوثیہ. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق مجید صدا مجید. بھائی ہیلو باس الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گفتگو کا آغاز صوفی شاعر روحانی پیشوا پنجابی ادب دے شیکسپیئر حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ دے اس روحانی کلام نالے. اللہ دے ولیاں دی محفل ہے اور ذکر بھی اللہ دے ولیاں دا ہوئے گا. توجہ رکھنی ہے اور اپنے دلانوں اللہ تعالیٰ دے نور نال منور کرنا ہے. میں نے آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد پناہ رحمت اللہ علیہ دے ذکر دا بڑا حسین امتزاج ہے. انشاءاللہ تعالی بڑی ہی پیاری محفل سجے گی. روحانیت دا مکمل عروج رہے گا اور سب دوستاں نے یہ محسوس کرنا ہے کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد پناہ رحمت اللہ علیہ اس محفل دے وچ موجود رہنے گے. اپنی باطن دی آنکھ نال دیکھنا ہے. حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ بھی حضور بابا فرید الدین گنج شکر دے سلسلے دے بیت نے. حضرت خواجہ محمد پناہ رحمت اللہ علیہ بھی حضور بابا فرید الدین گنج شکر دے سلسلے دے بیت نے اور انہاں دا قریب قریب وقت ہے. ملکہ ہاس تو حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے پاک پتن شریف پیدل جانا. اندی آواز آ رہی ہے اور حضرت خواجہ محمد پناہ رحمت اللہ علیہ کمبیر شریف چوں پیدل آستانہ عالیہ در فرید تے جانا. شعر و شاعری ہونی محبت پیار دیاں باتاں ہونیاں. ساڑھے والد حضور حضرت خواجہ محمد امیر رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کردے سن پیر او ہے جڑا باں تو پکڑ کے خدا نال ملا دے. اے ہستیاں نگاہ کرم دے نال اللہ تعالیٰ نال ملا دیا کیونکہ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. اور پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا. پیر
پیر نو رب دا روپ نہ سمجھا جائے تے فیض حاصل نہیں کیتا جا سکتا. اور اولیاء کرام دے کلام تو آغاز ہے. حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ اول حمد خدا دا ورد کیجئے عشق کیتا سوں جگ دا مول میاں. پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں. عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے عشق باج نہ کچھ حصول میاں. کھلے دلاں دے با قلوب اندر جنہ کیتا ہے عشق قبول میاں. اور دوجی نعت رسول مقبول والی جس دی خاطر نزول لولاک کیتا خاکی آہ کے مرتبہ وڈا کیتا سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا. سرور ہو کے انبیاء اولیاء دا اگے حق دے آپنو خاک کیتا جتھے وہم ادراک نہیں پہنچ سکدے سیر نبی سرور اتھوں تاک کیتا. اور کرے امتی امتی ہر ویلے خوشی چھڑ کے جی غمنا کیتا. وارث شاہ سب راز خزانیاں دے رب نبی نو چاہ شناس کیتا. اور چاروں یاروں دے بارے چاہ اپنے بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے کہ چاروں یار رسول دے چار گوہر ہر ایک تھی ایک چرہندڑے نی. ابو بکر عمر عثمان علی آپو اپنے گنی سہندڑے نی. جنہ فرق انہاں وچ کچھ جانا او دھرو حضور دے گندڑے نی. وارث شاہ مدد چار یار والی ربا بخش میرے فیل مندڑے نی. حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء قطب العارفین سید السالکین خشکیاں دے سمندراں دے شیخ آپ دے بارے بڑا خوبصورت محبت دا اظہار کر دینے کہ مولا دا لاڈلا پیر چشتی شفاف کی دن تھلے اتارنا. کلام حضور بابا فرید الدین گنج شکر چونکہ اج دا اپنی جشن فرید ہے جشن پناہ ہے تو انہاں پاک ہستیاں دا ہی ذکر کیتا جاوے. اور حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ اپنی محبت دا اظہار کر دینے توجہ کرنی ہے کہ مولا دا لاڈلا پیر چشتی اپنا سلسلہ چشتیہ ہے. سالار چشت عطائے رسول والی ہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ. آپ دے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. آپ دے مرید حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ. آپ دے مرید حضرت نظام الدین اولیاء. آپ دے مرید حضرت چراغ دہلوی علی احمد صابر کلیر شریف. اور آپ دے مرید حضرت مجذوب الہی رحمت اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، حضرت خواجہ بابا محمد پناہ، حضرت خواجہ بابا محمد پناہ، حضرت پیر غلام محی الدین صاحب زندہ باد. اور حضرت مجذوب الہی دے مرید حضرت بابا عبد الکریم شاہ رحمت اللہ علیہ. آج خاص طور تے میرا بیان جڑے دوست جنہاں دی دستار بندی ہوئی بڑی عزت آلے مقدر آلے نے حضور بابا فرید الدین گنج شکر اور خواجہ محمد پناہ صاحب دی طرف عطا ہے. اور توجہ رکھنی ہے کہ حضرت بابا عبد الکریم شاہ رحمت اللہ علیہ دے مرید حضرت خواجہ محمد پناہ اور اس نے مرید سارا اس سلسلہ آپ الحمدللہ چلا رہے ہیں. حضور بابا فرید الدین گنج شکر دے قدماں دی خیرات ہے. اور میں کہنا حاجی محی الدین میں ایک طرح کہنا نا حضور بابا فرید دے قدماں دے برابر ہی نہیں. اور میں اپنا جذبہ تو دسنا کہ حاجی محی الدین جیڑا آستانہ عالیہ دے وچ زائرین ہوندے نے انہاں دے قدماں دی خاک دے برابر بھی. ذرا محبت نال بلند آواز نال کہہ دے سبحان اللہ.
بڑی شک اور تصوف دے وچ گفتگو ہو رہی ہے اور مزید ہوئے گی. تھوڑے جے میرے نال نال چلنا ہے. روحانیت ملے گی اور فیوز و برکات حضور بابا فرید الدین جس مقصد دی خاطر آپ اکٹھے ہوئے ہیں کہ آپ پیر وارث شاہ دی تعریف کر دینے کہ مولا دا لاڈلا پیر چشتی گنج شکر مسعود بھرپور ہے جی. خاندان میں چشت دے کاملیت شہر فقر دا پتن مشہور ہے جی. 22 کتباں دے وچ ہے پیر کامل جندی عاجزی زہد منظور ہے جی. گنج شکر نے آن مقام کیتا دکھ درد پنجاب دا دور ہے جی. وارث شاہ فرید الدین اتے رحم رب دا تے فضل غفور ہے جی. اے فضل تے کرم کیوں نہ ہوندا؟ آپ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی بارگاہ دے اندر 20 سال غلامی دے وچ رہے. 20 سال آپ دے درد پانی بھر دے رہے. کتنی بلند ہستی فرید الدین گنج شکر اور فیض کس طرح حاصل ہو رہا ہے. اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ چ 20 سال غلامی کی تھی. 20 سال آپ دے دردہ جھاڑو دیتا. 20 سال لنگر پکا کے دنیا نو کھلایا اور اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات دے مطابق جو آپ دے مرشد پاک جو فیوز و برکات تقسیم کر رہے سن ان دے وچ آپ نے اپنا ساتھ دیتا. 20 سال گزر گئے. حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے خدمت کر دیا. کوئی ایک مسافر آیا 20 سالوں تو بعد. انہوں نے پوچھا حضور بابا فرید الدین کو کہ میں دلی دے فلاں محلے جانا ہے میں نے دا ایڈریس دسو. آپ نے فرمایا میں نے اس محلے دا نہیں پتا. انہیں حیران ہو کے پوچھا بھی تسی ایتھے نویں آئے جے؟ اب بڑا خوبصورت جواب سنا جے فرید الدین گنج شکر دا جندہ دی قدمہ دی خیرات آج آپ حاصل کر رہے ہیں. اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر فرمانے نے کہ میں نو صرف اس گلی دا پتہ ہے جڑی میرے مرشد دے گھر نو جانا. میں سجے کھبے کدھرے دیکھے ہی نہیں. میریاں نظرہ میرے مرشد دے چہرے تے ہی رہیاں نے اور میرے قدم انہوں دے حکم دے مطابق چل دے ہے گنج شکر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت خواجہ بابا محمد پناہ، حاجی پیر غلام الدین صاحب، حضرت غوث بہاول حق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ. آپ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ملن واسطے ملتان تشریف لے کے گئے. اللہ دا ولی اللہ دے ولی نو ملدا ہے. حضور بابا فرید الدین دا سلسلہ چشتی ہے اور بہاول حق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دا سلسلہ سہر وردی ہے. 4 بڑے سلسلے نے: قادری، چشتی، سہر وردی، نقش بندی. سہر وردی دے بانی نے بہاول حق زکریہ ملتانی. خلیفے نو کیا کہ بابا جی نو ملاؤ. انہاں کہ آج بابا جی نہیں ملن گے. غوث بہاول حق زکریہ آج بڑے پریشان نے، آج رو رہے نے، صبح دے پریشان نے. وہ کسے نو نہیں ملے، وہ نہیں ملن گے. آپ نے فرمایا تسی جا کے دسو پاک پتن تو فرید الدین آیا ہے، وہ آ کے ملن گے. حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دا نام سنیا اور آپ باہر تشریف لے آئے. حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے دیکھیا حضرت غوث بہاول حق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ انہاں دی اکھاں چوں آنسو نے. آپ نے پوچھا فرید الدین تسی رو کیوں رہے ہو؟ توجہ کریا جی. فرید الدین تسی رو کیوں رہے ہو؟ وہ فرماندے نے رو اس واسطے رہا کہ جیڑی عورت میرے لنگر خانے دا لنگر پکان دیئے، روٹیاں پکان دیئے، کسے وجہ نال ہوندے چہرے تے رکھے ہوئے جہنمی ہے. تو حضور بابا فرید الدین دا جواب سنو. آپ نے بلا تعمل فرمایا غوث بہاول حق اندے وچ روون والی کیڑی گل.
تو جو کرے جی کہ غوث بہاول آپ فرمانے نے کہ چہرے تے لکھیا جہنمی ہے. آپ نے فرمایا نہیں جو رومن والی کیڑی گل ہے؟ انہوں نے فرمایا حضور رومن والی گل تے ہے کہ فقیراں دیاں روٹیاں پکاوے, مدرسے دیاں روٹیاں پکاوے اور درویشاں دا لنگر پکاوے, جاوے جہنم وچ. آپ نے فرمایا حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے کہ اس بیٹی نو کہو پانی دا لوٹا بھر لے آئے. وہ بی بی خاتون بیٹی پانی دا لوٹا بھر لے آئی. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی میرے ہاتھ دھلا, ادھر ہاتھ دھل رہے نے ادھر مائی دا مقدر دھل رہے. جس لئے ہاتھ دھل گئے. آپ نے فرمایا غوث بہاول آ کو ہون دیکھو لکھے ہویا سی جنتی ہے. آپ نے فرمایا خامخواہ رو رہے سی, لو جہنمی نو جنتی بناون لگیا بس اتنی دیر لگی. میرے پاک پتن دے خواجہ نو سب دور سلامی کر دینے, ایتھے خسرو نظام جہے مرشد ہاتھ بن کے پانی بھر دے. جڑا پا بہشتی دروازہ پر لگنے ہیں نا, حضور بابا فرید الدین دا بڑی جد و جہد کر کے بڑی دنیا کٹھی ہو گئے. اس دی تاریخ اس طرح ہے کہ جدو حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دنیا تو پردہ فرما گئے, حضرت نظام الدین اولیاء آپ دلی دے وچ سن. اتھوں پتہ چلیا کہ بابا جی اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو گئے ہیں. اتھوں آپ نے بے شمار حافظ قرآن لے اور جدو روزہ اقدس بنایا ہر اٹ تے پورا قرآن پاک ختم کیتا. ہم جڑا موجودہ روزہ مبارک ہے نا بابا فرید الدین گنج شکر دا, یہ کوئی معمولی روزہ نہیں, ہر اٹ تے قرآن پاک ختم ہویا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء آپ فرماندے نے کہ میں خواب دے وچ دیکھیا, اللہ دے ولیاں دا خواب حقیقت ہوندا ہے. تے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل کوئی اختیار نہیں کر سکتا, کوئی نہیں اپنا سکتا. جدو حضور خواب وچ مل دین تو آقا علیہ السلام ہی ہوندے نے. کہ حضرت نظام الدین اولیاء اتنی بڑی ہستی محبوب الہی آپ نو آکھیا جاندے کہ آپ نے فرمایا کہ میں خواب وچ دیکھیا ہے کہ آقا علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ضمناً میں بھی بتا دے حضور بابا فرید الدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد چونے, حقیقی اولاد چون. اس واسطے آپ دے جتنے سجادہ نشین نے انہوں نے نال فاروقی لکھیا جانا, پیر دیوان مودود فاروقی, اور اس طرح دیوان صاحبان جڑے آپ دے سجادہ نشین نے. اور چاروں یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا, چاروں یار, اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, حسنین کریمین, اے آپ دے نال نے. اور اس دروازے تے آپ کھڑے نے, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اس دروازے تو گزر جاوے گا امن پائے گا. اس واسطے اسی دروازے تو گزرنے ہیں. اے جدوں آقا علیہ السلام دی بات سنی اور بے اختیار ہو کے اٹھے اور اے نعرہ حضرت نظام الدین اولیاء نے لگایا, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اور خواجہ بابا محمد پناہ, حضرت خواجہ بابا محمد پناہ. اس چشتیہ فیض ایک کیوں نہ پھیلدا؟ سالار چشت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ
آپ مدینہ یونیورسٹی دے وچ مدینہ درسگاہ دے وچ تعلیم دیندے نے آقا علیہ السلام نے خواب میں فرمایا ہے معین الدین تیری ڈیوٹی میں ہندوستان وچ لگا رہا ہوں اور ہندوستان دے وچ آپ خواجہ غریب نواز اس واسطے اپنا عطائے رسول آکھیا جاندہ ہے اور نائب رسول بھی آکھیا جاندہ ہے نائب رسول فی الہند یعنی ہندوستان اچھے حضور دے نائب بن کے آپ تشریف لائے کہ آقا علیہ السلام نے خود بھیجے ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اور 99 لاکھ آدمی مسلمان کی ایک آدمی نو مسلمان کرنا اللہ دی بارگاہ چ بہت بڑا درجہ ہے لیکن 99 لاکھ آدمی نو مسلمان کرنا ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا کام اور سب تو پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ لاہور دے وچ تشریف لے آئے داتا علی حجویری آپ دا مزار اقدس بن چکے سی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انہاں دے قدمہ دی طرف بیٹھ کے 40 دن چلہ کشی کی تھی جی تو اللہ دے فقیر درویش چلہ کشی کر دے نے اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی سنت ہے اور 40 دن آپ دے قدمہ بے کے چلہ کشی کی تھی روحانی فیض حاصل کیتا اور اے عالمگیر شعر پڑھے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصا رپیر کامل کاملارا رہنم اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے شعر دیتے ہوئے نے اور آج بھی تسی لاہور جاؤ تے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے قدمہ دے وچ آپ دا حجرہ اعتکاف ہے جدوں جاؤ سب تو پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو حجرہ اعتکاف تے اور میں گارنٹی دینا جیڑی دعا کرو گے حضرت خواجہ غریب نواز دی برکت نال داتا علی حجویری دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرے گا اور میں تھوڑی جا یار بیٹا آرام نال ذرا بیٹھ جاؤ نا موضوع بڑا ہی پیارا میں آج اس انداز نال جس انداز نال میں گفتگو کر رہا نا میں اس انداز نال گفتگو نہیں کدی کیتی اے میرے کولو ہی گلہ نہیں کر رہی ہیں میرے اپنے ایک منظم ہوندے نے موضوع وہ میں چیس کر کے کرنا لیکن آج اللہ تعالیٰ دی طرفوں یہ سمجھ لو کہ روحانی گفتگو ہو رہی ہے تسی بھی تھوڑا جا نال ساتھ چلو اور میں کہنا بھی ایک ایک لفظ جڑا ہے نا جی میرے سمیت سب واسطے یہ بہت ہی بڑیاں برکتاں آلا اور بڑی روحانی کیفیات آلا اور دل نو بدلن آلے نے کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ان اولیاء الا المتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور میں اپنی بات تو بتا رہا سی کہ میں لاہور دا جدو بھی وزٹ کرنا ایک رات میں خواجہ غریب نواز دے قدمہ چ گزارنا اور میں کوئی نہ کوئی خاص طور تے مریدین دی خاطر دعا میں ایک خاص طور تے لے کے جانا اور جڑی بھی درخواست خواجہ معین الدین دی بارگاہ پیش کیتی اللہ تعالیٰ نے پوری کی اور تسی بھی جدوں بھی جاؤ داتا علی حجویری خواجہ غریب نواز دے حجرے تے لوگ نوافل ادا کر رہے ہوندے نے اتھے 2 رکعت نماز نفل ضرور ادا کرو اور داتا علی حجویری دے طفیل اور حضور خواجہ غریب نواز دے طفیل اللہ تعالیٰ دعاواں نو قبول کرے پھر آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بڑا ہی پیارا واقعہ کیونکہ سلسلہ اپنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا الحمدللہ اپنے قوال حضرات انہوں نے اسی سفارشاں کیتی ہیں بھی اے ساڑھے سلسلے دے مطالب انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنان گے تو بڑا ہی پیارا واقعہ تسی حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ دی ولیاں دی اے شان اے انہاں دا کردار اے مقام
حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ ملن واسطے سعادت حاصل کرنے واسطے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ بغداد تشریف لے گئے. حضرت غوث پاک دی عمر زیادہ ہے، آپ دی عمر کم ہے. حضرت غوث پاک نے نماز عشاء ادا کی تھی، آپ نے جماعت کا رکھائی، پیچھے تقریباً 20 آدمیاں نے نماز ادا کی تھی. انہاں چ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی شامل سن. عشاء دی نماز تو بعد حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ وجہ دے چاہے اور آپ نے فرمایا کل فجر دی نماز جڑا میرے پیچھے ادا کرے گا جنتی ہوئے، اور نال شرط عائد کر دی تھی کہ جڑا ان دی اطلاع کسے ہور نو دے گا وہ جہنمی ہوئے. جڑا میرے پیچھے نماز ادا کرے گا وہ جنتی، اور جڑا ان دی اطلاع کسے ہور نو دے گا وہ جہنمی. ان سارے جڑے 20 آدمی سن صبح دا انتظار کر دے رہے کہ صبح نماز بابا جی دے پیچھے ادا کریں گے جنتی ہو جاؤں گے، لیکن انہوں نے کسی نو اطلاع نہیں دی تھی کہ کدھر اے نہ ہوئے جہنمی نہ ہو جائیے. صبح فجر دی نماز حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے ادا کی تھی اور سلام پھیریا. پیچھے دیکھیا لکھاں دی تعداد دنیا ہی دنیا، لوگ ہی لوگ، لکھاں دی تعداد لوگ نے. آپ نے پوچھا میں منع کیتا سی کہ کوئی کسی نو اطلاع نہ دے، اگر کوئی اطلاع دے گا تو جہنمی ہوئے گا. اطلاع کے نے دیتی، سارے خاموش. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دست بستہ عرض کر دینا حضور اے اطلاع معین الدین نے دیتی. آپ نے فرمایا تسی اطلاع کیوں دیتی؟ میں منع کیتا سی کہ جڑا اطلاع دے گا وہ جہنمی ہوئے گا، تو تسی اطلاع کیوں دیتی؟ بڑا خوبصورت جواب آپ نے دیتا کہ حضور تو آڈی زبان مبارک تھے، میں نے 100% یقین ہے کہ تو آڈی زبان مبارک جو الفاظ نکل گیا وہ حق ہے، لیکن حضور میں اطلاع اس واسطے دیتی ہے کہ میں ایک معین الدین میں جہنم میں چلا جاواں، اے لکھاں دی تعداد ہے دنیا، اے تو لوگ جنت چلے جانے. اے اللہ دے ولی دا کردار ہے کہ میں جہنم میں چلا جاواں، اے لکھاں دی تعداد نال غریب لوگ اے تو جنت چلے جان گے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خوش ہوئے، سینے نہ لا لیا، آخیا معین الدین تو غریب نواز ہیں، معین الدین تو غریب نواز ہیں، معین الدین تو غریب نواز ہیں. جڑا خواجہ غریب نواز دا لقب ہے نا پوری دنیا چ، اے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمایا. ان حضور خواجہ خواجگان فقر دے شہنشاہ حضرت خواجہ محمد پناہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہ دی نسبت نال میں بھی ایتھے بیٹھا، سارے دوست بیٹھے نے، انہاں دی خاص طور تے انہاں دی بیس تے آج دی محفل ہے، انہاں دا وہ بھی فیوز و برکات بابا فرید الدین گنج شکر دین. آپ دی مرشد پاک حضرت بابا عبد الکریم شاہ رحمت اللہ علیہ جنہ دا پاک پتن تو عرب والا روڈ تے اگر کدی جاؤ نا، خاص طور تے جڑے دستار والے دوست نے انہوں نے وزٹ کرنا چاہیے. بابا عبد الکریم تقریباً پاک پتن تو عرب والا 10 کلومیٹر تے. انہاں دی تاریخ کے پٹیالہ شہر دے راجہ سن بابا عبد الکریم شاہ رحمت اللہ علیہ. میرے مریدین محبان بیٹھے نے محی سلسلے دے پناہی سلسلے دے، وہ اس چیز نو انہوں نے بارہا کس چیز دا پتہ ہے. کچھ دوست کافی سارے ایسے نے جنہوں نے اس چیز دا پہلی دفعہ سنن گے کہ حضور خواجہ پیر پناہ صاحب دے مرشد پاک عبد الکریم رحمت اللہ علیہ ریاست پٹیالہ دے راجہ نے تخت تے بیٹھے نے، وہ تو گزر ہویا حضرت مجذوب الہی رحمت اللہ علیہ دا. چشتیہ نظامیہ سلسلے دے درویش نے مجذوب الہی، فقیر دی نظر بادشاہ تے پئی، بادشاہ دی نظر فقیر تے پئی، نظر نے ایسا کمال کیتا کہ تاج و تخت چھوڑ دیتا اور انہاں دے قدم بوسے کہ حضور میں نے اپنی غلامی چ رکھ لو. انہاں دیکھیا
سونے تے ہیرے جواہرات دے ہار پہنے ہوئے نے، سونے دے کنگن نے، عالی شان لباس ہے. آپ نے فرمایا تو فقر دے 3 حرفاں نوں نہیں جاندا، تو ساڈے نال نہیں چل سکتا. فے فاقہ، فاقے نال جسم گھٹدا ہے، روح دی طاقت ودی ہے. ماہ رمضان آ گیا، درویش نے کہا حضور کچھ جمع خرچ اکٹھا کر لیے کہ ماہ رمضان اس تکلیف نہیں ہوئے گی. آپ نے پوچھا کدو ماہ رمضان آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ نو آ رہا ہے. آپ نے کہا آن دیو. جس وقت ماہ رمضان آیا آپ نے پہلا روزہ رکھیا تے 10واں روزہ افطار کیتا، 11واں روزہ رکھیا تے 20واں روزہ افطار کیتا، 21واں روزہ رکھیا اور 30واں روزہ افطار کیتا. آپ نے فرمایا تسی کیڑے جمع خرچ دی گل کر دے جے فقیراں دا جمع خرچتے آئے ہوں تے کافی قناعت نہیں. اللہ تبارک و تعالی جتنی روزی عطا کر دے ان دا شکر ادا کیتا جاوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین تے آسا ماریا، زمین پھٹ گئی، وچوں پانی نکل آیا. آپ نے پانی تے آسا ماریا، پانی پھٹ گیا، وچوں پتھر نکل آیا. آپ نے پتھر تے آسا ماریا، پتھر پھٹ گیا، وچوں کیڑا نکل آیا اور کیڑے دے منہ دے وچ گھاہ دا تنکا. اور کیڑا عرض کر دیا موسیٰ علیہ السلام 300 سال ہو گئے نے اللہ تعالیٰ اس پتھر وچ روزی دے رہے. جتوں آپ کہنے اللہ تعالیٰ دی ذات پتھر دے کیڑے نے بھی روزی دے. تے ریح ریاضت یعنی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. گر تو خواہی چیز یہ دل زندگی، بندگی کن بندگی کن بندگی. کہ تو فقر دے 3 حرفاں نوں نہیں جاندا، تو ساڈے نال نہیں چل سکدا. لیکن نہیں حضور مینوں بادشاہ نہیں چاہیے، تہاڈی غلامی چاہیے. پھر اللہ دا ولی باطن دی اکھ رکھدا ہے. عام آدمی دیکھدا ہے فلاں آدمی آ رہا ہے، باطن دی اکھ والا دیکھ لیندا ہے بھی اندے دل وچ کی. جلے دیکھیا 4 سال آپ نو اپنی صحبت وچ رکھیا، جتنے مکمل کامل تے اکمل کر دیتا، سینے نو اللہ دے رازاں نال بھر دیتا اور فرمایا تو چلے جاؤ خشکیاں تے سمندراں دے شیخ حضور بابا فرید الدین زہد الانبیاء قطب العارفین سید السالکین بابا فرید الدین گنج شکر دے دارتے. اوتھے تہاڈی ملاقات نوجوان حسین و جمیل چہرہ حضرت محمد پناہ نال ہوئے. حضرت خواجہ پیر پناہ صاحب رحمت اللہ علیہ آستانہ عالیہ در فرید تے آپ لنگر جاری کیتا ہے. سب واسطے آپ لنگر پکاندے نے، لنگر شفا ہے. آپ نے لنگر تیار کیتا، سب نے لنگر پکا کے کھلایا. پتہ چلیا کہ ایک درویش ایک حجرے دے وچ جا کے بیٹھے نے اندھیر کمرے دے وچ. صبح دے باہر نہیں نکلے، انہاں واسطے لنگر لے کے گئے کہ اے اللہ دے درویش لنگر کھا لو. آواز نہیں آئی، پھر واپس آ گئے. دوسرے دن پھر لنگر لے کے گئے، 3 مرتبہ کیا لنگر کھا لو، آواز نہیں آئی، واپس آ گئے. تیسرے دن پھر لنگر لے کے گئے، پھر آواز نہیں آئی. پھر چوتھے دن گئے، عرض کردے نے اے اللہ دے درویش حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے میری ڈیوٹی لائی ہوئی ہے کہ میرے در تے آمن والا کوئی سائل بھوکا نہیں جانا چاہیے. تے تسی بابا فرید دے نام تے لنگر کھا لو. حضور بابا فرید الدین گنج شکر دا نام سنیا، اکھا کھولیاں، سامنے دیکھیا نوجوان حسین و جمیل چہرہ حضرت خواجہ محمد پناہ دا. آپ نے پوچھا تیرا نا کی؟ آپ دی اول مرے پناہ تو پانن. آپ کہندے نے مینوں پانن آکھ دے. انہاں کیا پانن چانن ہویا تے لنگر کھاواں گا. تو خواجہ پیر پناہ صاحب نو پانن چانن بھی مشہور نے پوری دنیا کہ پانن چانن ہویا تے لنگر کھاواں گا. کہ پانن چانن کس طرح بنے؟ ہن حضور خواجہ پیر پناہ صاحب اول عمر ہے. آپ نے سوچا اندر اندھیرا ہے، لہٰذا میں باہروں لکڑیاں کٹھیاں کرنا، تنکے کٹھے کرنا، کاغذ کٹھے کرنا، انہوں جلاواں گا، روشنی ہو جائے گی، درویش لنگر کھا لیں گے. لیکن وہ مقبولیت دا وقت ہو چکے سی. جس وقت آپ اندھیر کمرے سے داخل ہوئے آپ دے چہرے مبارک چوں اتنی لائٹ نکلی کہ کمرہ سورج دی روشنی نالوں زیادہ روشن ہو. بابا محمد پناہ، حاجی پیر غلام الدین صاحب زندہ باد، حاجی پیر غلام الدین صاحب زندہ باد. ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم گنج شکر کے دیوانے، ہم حاجی محی الدین کے دیوانے، ہم حاجی محی الدین کے دیوانے. اتھے آپ نے بابا عبد الکریم شاہ رحمت اللہ علیہ نے آپ نے سینے نہ لا لیا
اور 3 مرتبہ کیا پانن چانن ہو گیا ہے، پانن چانن ہو گیا ہے، پانن چانن ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ نے مرید کیتا، اور آپ دی تاریخ یہ ہے کہ صرف ایک مرید آپ نے کیتا، حضرت خواجہ محمد پناہ رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ پناہ اسی ساری زندگی گمنامی وچ گزاری ہے، تیرے نام دے ڈنکے وجن۔ ہن حضور خواہ بابا عبدالکریم شاہ رحمت اللہ علیہ نو زیادہ دنیا نہیں جان دی، سوائے جڑے متعلقین نے، اس خانقاہ دے فالوورز نے، مریدین نے، محبان نے۔ لیکن حضور خواجہ محمد پناہ رحمت اللہ علیہ آپ انٹرنیشنل پیر نے، انٹرنیشنل آپ دے فیوز و برکات نے، اور انہوں نے ولایت نو دنیا جان دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے پناہ لنگر جاری کرنا ہے، چاہے تو انہوں گدا کر کے بھی لنگر پکانا پوے، لنگر ضرور پکائے۔ قحط آ گیا، لنگر آنا بند ہو گیا۔ اپنے مرشد دے حکم دے مطابق آپ نے پاک پتن دے شہر چ گدا کی تھی، کسی نے دوروں وٹا مارے، آپ دے سر مبارک تے رگا خون بہن لگ گیا، فوراً آپ دے مرشد پاک حضرت بابا عبدالکریم شاہ رحمت اللہ علیہ حاضر ہو گئے، اپنا رومال جلایا، سوا زخم اتے لائی، اتے پٹی باندھ دی تھی، اور آستانہ علی حضور بابا فرید الدین گنج شکر لے کے آئے اور پوچھا کہ اے پناہ توڑا گدا کیتا ہے آٹا کتھے؟ انہوں نے کہا حضور ایس چاٹی اچھے۔ آپ نے فرمایا درود شریف پڑھ کے سجا تھاٹے دے پھیر۔ آپ نے درود شریف پڑھ کے سجا تھاٹے دے پھیریا۔ آپ نے مرشد پاک نے فرمایا کہ اے پناہ اے تیرا گدا کیتا ہے آٹا قیامت تک ختم نہیں ہوئے گا۔ ہون گدا نہیں کرنی، اتھو لنگر پکائی رکھ۔ میں ہندوستان جا رہا 6 مہینے تک اس چاٹی وچوں لنگر پکدا رہا، اور اس چاٹی دا آٹا ختم نہیں ہویا۔ 6 مہینے تو بعد آپ دے مرشد پاک تشریف لے آئے اور پوچھا پناہ کتھوں لنگر پکا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور اس چاٹی چو پکا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چاٹی توڑ دے، انحصار کر اس پاک پروردگار دی ذات ہے جڑا 7ویں اسمان تو روزی دے، کیونکہ پلے خرچ نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزق ہمیش۔ حضرت سلطان بہو فرمانے نے برات عاشقاں برشاخ آہو تماشا دیدہ سلطان باہو، کہ اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی روزی 7ویں اسمان تو ہوندی ہے۔ یہ تماشا حضرت سلطان باہو نے خود دیکھا ہے۔ 2 عالم بچ قسم خدا دی، میرا مان تران پنن پیرے، میرا سوہنا بابا پیر پناہ سلطان جہان پنن پیرے، میرے درد غماں دا دارو سونا، میری جان دی جان پنن پیرے، سردار کفن اتے لکھ مرسا، میرا دین ایمان پنن پیرے۔ کیونکہ بے نیاز ہم ہو گئے سب سے، خادم پناہ ہو گئے جب سے، یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے، ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے۔ اور پانی بھرنیاں کھوئے تھے، حج مریداں دا پیر پناہ دے بوئے تھے، رنگ چشتی چڑھے آئے، ایویں تینی دھم پہ گئی، پانی بابا فرید دا بھرے آئے، اور 2 زلفہ چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا ہے، پیر پناہ تو تھلے وے تھلے، اور کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی، اور کوئی کرماں دی جا ہوئے، جدوں ساڑی جن نکلے کول پیر پناہ ہوئے۔ کوئی دل دائے کہنا ہے جدوں تک زندگی ہے پیار حاجی محی الدین نال رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ بڑے محبت پیار نال سب دوستاں نے بیان سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام دے فیوز و برکات نو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بڑی پیاری محفل سما سجے گی، تے سب نے پورے ذوق محبت پیار نال بیٹھنا ہے، اور اس تو بعد دعا ہوئے گی۔ دعا چ لازمی شامل ہونا، کیونکہ بیسیکلی طور تے اسی اکٹھے ہونے ہاں دعا دی خاطر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر، اولیاء اللہ دا ذکر، آقا علیہ السلام دا ذکر کر کے انہوں نے خوش کرنے ہیں، پھر اللہ دی بارگاہ سے منگنے ہیں، دعا منگنے ہیں، اللہ تعالیٰ ساڑیاں دعاواں نو قبول کرے گا۔